السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سبھی بہت خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے اور بہت ہی لانگ ٹائم کے بعد پھر سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی پیاری بات کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ اور میرے آج کا جو میری بات کا جو ٹاپک ہے اور میں نے جو بات کرنی ہے آپ سبھی سے، اس کا جو موضوع ہے دراصل ہے علم کے متعلق کہ علم کا شوق اور کوشش کرنے سے ہمارے لیے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دنیا میں جینا کتنا آسان ہو جاتا ہے اگر علم ہم سیکھ لیں اور اس کی کوشش کریں اور اس کا شوق اور جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ اور دوسری بات میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علم کی عظمت اور اس کے آداب کے متعلق بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ علم کی عظمت کیا ہے، اس کی مطلب علم اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا کتنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ آخرت کا راستہ جو ہمارے اوپر ہے وہ آسان ہو جائے اور دنیا میں جینا بھی آسان ہو جائے۔ تو اس سے ریلیٹ میں آپ سبھی سے گفتگو کرنا چاہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں آپ سبھی کو صحیح طریقے سے بات کو سمجھا سکوں، آمین، اور آپ سبھی کو میری بات سمجھ آ جائے، آمین۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کے ذکر سے اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو میں بات کرنے والی ہوں آپ سبھی سے کہ علم کا شوق اور کوشش کس طرح سے میں پہلے کے صحابہ سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گی کہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت شائی ہوتے ہیں، شرمیلے سے ہوتے ہیں، علم کہتے ہیں یار عمر نکل گئی کیا علم سیکھیں۔ تو ایسا بالکل بھی اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ نہ کرے کہ ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، ہم پڑھیں گے تو کیا کہیں گے لوگوں کا رویہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو یہ چیزیں اپنے اندر مینشن نہ کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ علم کسی بھی عمر میں آپ پہنچ جائیں مگر علم آپ نے سیکھنا ہے۔ علم اگر سیکھیں گے تو تبھی تو آپ زندگی کا جینے کا ڈھنگ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے زندگی کیسے جینی ہے، آخرت کو کیسے سنوارنا ہے۔ تو چلیے میں اپنی بات شروع کرتی ہوں۔ تو حضرت ابن عباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق اور کوشش، یعنی کہ جو صحابہ تھے ان کا علمی شوق اور کوشش کیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی ان کی دنیا سے پردہ ہونے کے بعد، میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کیا ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صحابہ نے تو ہمت کی نہیں، مسائل کے پیچھے پڑ گئے، یعنی کہ جن سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابی سے کہا کہ ہم ان صحابہ سے پوچھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں صحابہ تھے، ان سے ہم کچھ مسئلے پوچھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، تو ان صحابہ نے کہا کہ ان اتنی ساری بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی لوگ تم سے مسئلہ تھوڑی پوچھیں گے۔ تو وہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ نکل پڑے اپنی منزل کی طرف، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہمت کی نہیں، مسئلہ پوچھنے پیچھے پڑ گئے۔ اور جن صحابہ کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا، مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی تھی، مگر میں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتے۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی؟
سبحان اللہ. وہ جو صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. تو انہوں نے کہا، جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا. آج کل کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر کوئی بڑے گھر کا بچہ ہو اور وہ مطلب پڑھنے میں صحیح بھی ہوتا ہے اور سوچتا ہے پڑھنے میں صحیح بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ سیٹ ہوتا ہے کہ یار ہم تو بڑی پوسٹ پہ، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ بہت ہی مطلب اسٹرانگ ہے، تو ہم کیوں جائیں، ہمارے پاس خود کیوں نہیں اساتذہ آ سکتے، ایسا سوچنے لگتا ہے. مگر ایسا دیکھیں کہ حضرت ابن عباس جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، مگر ان کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہاں بھائی ہم بڑے خاندان میں سے ہیں تو ہم کیوں چھوٹے چھوٹے انصار لوگوں صحابہ کے اس میں جائیں اور مسئلے معلوم کریں. ان کا یہ علمیہ نہیں تھا. وہ تو سوچتے تھے کہ علم حاصل کرنا ہے تو میں نے ہی جانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ پیاسا جو ہوتا ہے کنویں کے پاس جاتا ہے، نہ کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے مائنڈ میں بھی سیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر مشکلیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم نے اس کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے، بلکہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے، مائنڈ میں سیٹ نہیں کرنا ہے کہ اگر تکلیفیں آ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ یار، چھوڑو کہ ڈیلے کر دو، آگے کے لیے چھوڑ دو کہ چھوڑو یار اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں جو بات کر رہی تھی وہ سنیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ میرے منہ پر ہوا سے مٹی بھی پڑتی رہتی تھی، بدن پر بھی. جب اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا تو وہ دریافت کر کے وہ حضرات کہتے ہیں، یعنی کہ جو انصار صحابہ ہوا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود بھی تکلیف کیوں کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا. بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو، میں کہتا بہت دیر سے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے. میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ. حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے. آج کل کا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر ٹیچر آئیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اسٹڈی کروائے. وہ جا نہیں سکتے. کچھ بڑے گھر کے بچے ہیں، کچھ بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ٹیچرس ہمارے گھر آئیں، ہمارے بچے نہ جائیں. تو یار آپ سبق سیکھیں کہ ہمارے صحابہ کا کس طرح سے درس عمل تھا، وہ کس طرح سے اپنے علم کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. وہ بھی تو بڑے گھر کے تھے، بڑے خاندان کے تھے. وہ بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم کیوں جائیں، ہمارے پاس آئیں گے وہ چھوٹے صحابہ انصار. ایسا نہیں تھا ان کا علم. تو ہمارے درمیان بھی اور ہمارے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں بالکل بھی استاذوں کو عزت نہیں دینی چاہیے اور استاذوں کے پاس جانا نہیں چاہیے. تو میں کہہ رہی تھی تب ان انصاری صحابہ کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا. تو اس چیز کا یہ فائدہ کہ یہی چیز تھی کہ جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامت یعنی امت کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا، اور بحر العلم یعنی علم کا دریا کا لقب دلوایا. یعنی کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا حبر الامت اور بحر العلم کا لقب دلوایا. یعنی ان کو ایک ٹائٹل مل گیا حبر الامت کا اور بحر العلم کا، یعنی کہ امت کے لیے روشنی اور علم کا دریا. جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے حضرت علی رضی اللہ، یعنی کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ابن عباس کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طائف میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں، یعنی سب سے اچھے بالاتر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے، یعنی سب سے جو اہم حصہ تھا، جگہ تھی علماء کی، جو بڑے بڑے عالم تھے اس صف لائن میں ان کو جگہ دیتے تھے. یہ سب اسی جانشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے ضم میں رہتے، یعنی اس تکبر و گھمنڈ میں رہتے
تو یہ مراتب کیسے حاصل ہو؟ تو وہ اگر یہ سوچنے لگتے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوں اور میرا پوسٹ اتنا بڑا ہے اور میرا بڑا خاندان ہے، تو میں کیوں حاصل کروں؟ تو یہ مرتبہ کسی طرح سے حاصل نہیں ہو پاتا ان کو۔ اب آتے ہیں جو دوسری بات کی میں نے بات کی تھی کہ ایڈ کروں گی، علم کی عظمت اور اس کے آداب۔ ان کی علم کی عظمت کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ خود آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی کہ ادب سے پیش آؤ۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یعنی شرم کرے یا تکبر کرے یعنی گھمنڈ کرے، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا اس کا غلام ہوں۔ خواہ آج کل کے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں، شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے پڑھا بھی دیا بٹ آپ کی عزت کوئی نہیں ہے۔ آج کل استاذوں کی جو اہمیت اور ادب ہے نا، وہ بالکل ہی بائیکاٹ ہو چکی ہے۔ اس کا غلام ہوں، یعنی کہ ایک حرف بھی اگر پڑھا دے کوئی آپ کو علم کے متعلق، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا چاہے وہ دینی علم ہو، تو وہ غلام ہو جاتا ہے جو شخص پڑھتا ہے۔ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاذ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں، مگر آج کل کے بچے نہیں ڈرتے بھائی، ایسے لائٹلی لے لیتے ہیں اور چڑھ کر بولتے ہیں اور اونچی بلند آواز میں بولتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کا پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی آواز چوں چرا بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاذ کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر آج کل کے بچوں کو سمجھ کہاں آتی ہے۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ علم کا جتنا انہیں شوق تھا، اسی طرح سے علم کا اہتمام بھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم کا کس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانی پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم کسی چیز کو بھی حاصل کریں تو اس میں محنت اور مشقت تو لگنی ہی لگنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ مثلاً آپ کھانا بھی کھائیں گے تو روٹی تو توڑنی پڑے گی، ہاتھ تو لگانے پڑیں گے، اور لقمہ ڈالنے کے لیے آپ کو منہ تو کھولنا ہی پڑے گا، اور لقمہ ڈل گیا تو اس کو چبانے کے لیے دانت کو تو محنت کرنی ہی پڑے گی۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کے لیے نا محنت ضروری ہے۔ اور یہ تو ضرب المثل ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا یعنی چاہت رکھے گا بلند مرتبوں کا، راتوں کو جاگے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم علم اگر حاصل کریں تو اس پہ عمل کی توفیق بھی اللہ دے، اور استاذ کا بڑا احترام ادب بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ استاذ کا سب سے بڑا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں دنیا میں کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آخرت کو کس طرح سے سنوارنا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں چیزیں اگر ہوتی ہے تو اسے فیس کرنا ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم اگر سیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر کسی طرح کی چیزیں ہم فیس کرتے ہیں، تکلیف مثلاً فیس کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کا مسئلہ حل نکالنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں علم کے ساتھ علم کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور جو ہمیں سکھا رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کا تو احترام کرنا ہی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ہر گندگی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ
میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ جو میرے اساتذہ ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ میری ہیں ٹیچریں، اللہ انہیں صحیح سلامت رکھے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام درجہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء حضرات ہیں انہیں بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام درجہ نصیب فرمائے۔ اور جو میں نے آپ سے بات شیئر کی ہے آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہو، مگر اگر آپ کو کہیں بھی مغالطہ یا کسی طرح کی بھی آپ کو کنفیوژن ہو کہ یہ بات پتہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی نہیں، تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس کریں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو بھی بتانا چاہوں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ جو بھی میں دین کا کام کرتی ہوں تو اللہ پاک اس میں مجھے نا عمل کے ساتھ آسانیوں کے ساتھ دین کو اس کی ترقی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ میری ریکویسٹ بھی ہے آپ سبھی سے کہ فلسطین والوں کے لیے بہت ہی زیادہ دعا کریں، ہر لیول کی دعا کریں، ان کے لیے ہر طرح کی دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو شہید ہو گئے ہیں میرے بھائی بہن جتنے بھی دینی، میرے والد دینی مائیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام درجہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہ پاک، جو بھی ہیں مسئلے چل رہے ہیں، اور جو یہودی ہیں اللہ ان کے نصیب میں اگر ہے ہدایت تو ہدایت سے آراستہ فرمائے، نہیں ہے تو انہیں دنیا آخرت دونوں جہاں میں نیست نابود فرما دے، آمین۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ میری بات دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔